محمد سہیل رضا عرب شریف سے نے سوال کیا ہے، کیا سرکار اعلی حضرت نے وہابیوں کے امام اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا ہے؟ کیا اس کی توبہ مشہور ہو گئی تھی؟ یہ بات صحیح ہے، اور جو لوگ اسماعیل دہلوی کو کافر کہیں ان پر کیا حکم ہوگا؟ حضرت اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں۔ اس دور میں غیر مقلدین لوگوں کو یہ باور کراتے پھر رہے ہیں کہ اعلی حضرت نے تمہید ایمان میں، سبحان الصبح میں، الکوکبۃ الشہابیہ وغیرہ میں اسماعیل دہلوی کو امام الوہابیہ ماننے کے باوجود کافر نہیں کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ اعلی حضرت کے نزدیک کافر نہیں ہیں، اور تم لوگ ہم لوگوں کو بلا وجہ کافر کہتے ہو، جبکہ تمہارے امام اعلی حضرت نے ہم لوگوں کو کافر نہیں کہا، تو پھر وہابیہ غیر مقلدین کو تم لوگ کافر کیوں کہتے ہو؟ اور وہ الکوکبۃ الشہابیہ، تمہید ایمان وغیرہ پڑھ کے بہت بڑی خوش فہمی میں ہے، اور آج کل صلح کلی بھی اسی عبارت کو اپنا مقی صلح بنا کر اور کفر فقہی اور کفر کلامی کی تفصیل اور تقسیم کر کے اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ان کی بات کو مان لیا جائے تو امان اڑ جائے، اور جس کا جی چاہے جو چاہے بکتا پھرے، اور اس کو پوری چھوٹ دے دی جائے کہ چونکہ تمہارے قول میں ضعیف سے ضعیف احتمال تو پایا ہی جاتا ہوگا، جس کے قول میں ضعیف سے ضعیف احتمال پایا جائے اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ اور مغالطہ عامۃ الورود ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے کیا فرمایا ہے یہاں پر؟ یہ بہت بڑے دھوکے کی بات ہے۔ اس کو میں فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 90 سے ایک عبارت ایسی پیش کرتا ہوں کہ ان مکاروں، دجالوں اور صلح کلیوں کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور پوری تفصیل اور مسئلے کی صورت واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ بھی اس کو سماعت فرمائیں۔ اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے اوپر کئی آیات پیش کرنے کے بعد آخر میں موجودہ دور کے کچھ بدعقیدے فرقوں کے بارے میں جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے، فرماتے ہیں طوائف مذکورین، وہابیہ و نیچریہ و قادیانیہ و غیر مقلدین و دیوبندیہ و چکلالویہ خذلہم اللہ تعالی اجمعین، ان آیات کریمہ کے مصداق بالیقین او قطعاً یقیناً کفار مرتدین ہیں۔ ان میں ایک آدھ اگرچہ کافر فقہی تھا اور سدہا کفر اس پر لازم تھے، جیسے نمبر 2 والا دہلوی، مگر اب اتباع و اذناب میں اصلاً کوئی ایسا نہیں جو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر کلامی نہ ہو۔ ایسا کی منشق فی کفر ہی فقد کفر، جو ان کے اقوال ملعونہ پر اطلاع ہو کر ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اس عبارت میں کئی لفظ قابل غور ہیں جن کو خصوصی توجہ کے ساتھ غور کیا جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ان میں کا ایک لفظ، اس عبارت کا ایک لفظ تو یہ کہ ان میں ایک آدھ اگرچہ کافر فقہی تھا اور سدہا کفر اس پر لازم تھے، جیسے نمبر 2 والا دہلوی۔ سوال میں نمبر 2 میں اسماعیل دہلوی کے بارے میں ہے، جس کا جیتا ہے فتاوی رضویہ قدیم جلد نمبر 6 میں جو جواب دیا گیا ہے وہ سوال نمبر 2، کئی سوال کیے گئے ان میں سوال نمبر 2 پر جو ہے تو اسماعیل دہلوی کے تعلق سے سوال ہے، اور یہ سوال نمبر 2 اسی جلد کے صفحہ نمبر 86 پر ہے۔ جس کا جیتا ہے سوال دیکھ لے۔ اسی دہلوی، اسماعیل دہلوی کے بارے میں جو سوال ہوا تو اعلی حضرت نے اس کے بارے میں صاف فرمایا ان میں ایک آدھ اگرچہ کافر فقہی تھا۔ تو پھر یہ کہنا مطلقاً کہ اعلی حضرت نے اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہا، کافر نہیں کہا، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ غیر مقلدین اور صلح کلیوں کا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ اعلی حضرت نے اس کو کافر کلامی نہیں کہا۔ سن لو اچھی طرح، کافر فقہی صاف صاف کہہ رہے ہیں، ان میں ایک آدھ اگرچہ کافر فقہی تھا اور سدہا کفر اس پر لازم تھے، جیسے نمبر 2 والا دہلوی، جس سے صاف ظاہر ہے کہ اسماعیل دہلوی کو
اگر کوئی کافر فقہی کی نیت سے اس کو کافر کہتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ واجب ہے کہ اسے کافر فقہی مانے۔ ہاں، کافر کلامی اس لیے نہیں کہا کہ اس کی توبہ مشہور تھی، اور جب کوئی چیز مشہور ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے ضعیف سے ضعیف احتمال تو کم سے کم خلاف کا پایا ہی گیا، اور جب خلاف کا احتمال پایا جاتا ہے تو ہر ذی علم پر یہ بات روشن ہے کہ دلیل قطعی نہیں رہ جاتی بلکہ ضمنی ہو جاتی ہے، اور دلیل ضمنی سے جو کفر ثابت ہوتا ہے اس کو کفر فقہی کہتے ہیں، اور دلیل قطعی سے جو ثابت ہو اس کو کفر کلامی کہتے ہیں۔ تو اب اس کا چونکہ جو ہے تو توبہ اس کی مشہور ہونے کی وجہ سے اس کا معاملہ جو ہے تو ضمنی ہو گیا، اس لیے اعلیٰ حضرت نے اس کو کافر فقہی کہا، کافر کلامی نہیں کہا۔ مگر اس قول کو لے کر اگر غیر مقلدین اور صلاح کلی خوشی منا رہے ہیں کہ صاحب جو ہے تو ہم بھی جو چاہیں کریں اور کچھ نہ کچھ ضعیف سی ضعیف تعویل تو کر ہی لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے تو صاحب ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے اور قوم کو گمراہ بھی کر ڈالیں گے، اور غیر مقلدین وہابیہ بھی جو کہتے پھر رہے ہیں کہ صاحب جب اسماعیل دہلوی کافر نہیں ہے تو ہم لوگ اسی کے مطابق تو جو ہے تو عقیدہ رکھتے ہیں، اور جب وہ کافر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی کافر نہیں ہیں، کافر کلامی اور کافر ظنی میں جو ہے تو ظنی کے اعتبار سے ہم جو ہے تو اگر کافر ہیں بھی تو وہ قطعی طور پر تو کفر ہے نہیں، مطلب یہ کہ توڑ مروڑ کر بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے آگے کی عبارت جو میں نے پڑھ کے سنایا اس میں یہ جملہ صاف صاف اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مگر اب اتباع و اذناب میں، یعنی ان کے متبعین، اور اذناب یعنی ان کے چیلے اور ماننے والے جو ہیں ان میں اصلاً کوئی ایسا نہیں جو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر کلامی نہ ہو، قطعاً اجماعاً یقیناً کافر کلامی نہ ہو۔ یہاں پر صاف صاف اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی کے ماننے والے اور اس کے مطابق عقیدہ رکھنے والے کافر کلامی ہیں، اور یہ ایسا کافر کلامی ہیں کہ قطعاً یقیناً اجماعاً یہ کافر ہیں۔ لہذا وہابیہ غیر مقلدین اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسماعیل دہلوی کا کفر کلامی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے دنیا میں، تو ان کی یہ خوش فہمی جو ہے تو بالکل کام آنے والی نہیں اور ان کے لیے کچھ مفید نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور ہونے کی وجہ سے چونکہ دلیل ضمنی ہو گئی اس کی، اس لیے جو ہے تو اعلیٰ حضرت نے اس کو کافر فقہی کا فتویٰ دیا کہ دلیل ضمنی سے کافر فقہی کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے، لیکن متبعین اور اذناب میں چونکہ تجربہ شاہد ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے فتح رضیہ قدیم میں جو ہے تو صراحت فرمائی، تو کہ اس میں جو ہے تو تجربہ نے ثابت کر دیا کہ اب جو ہے ان میں کوئی ایسا نہ رہا جو کافر کلامی نہ ہو۔ یہ فتح رضویہ قدیم کی 3 جلد میں ہے، میں جو عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں یہ 6 جلد میں ہے۔ تو یہاں پر صاف صاف اب اتباع اور اذناب یعنی اسماعیل دہلوی کے متبعین جو اس کے ماننے والے اس کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں، اذناب میں اصلاً کوئی ایسا نہیں جو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر کلامی نہ ہو، ایسا کہ من شک فی کفر ہی فقد کفر، کہ جو ان کے اقوال ملعونہ پر مطلع ہو کر ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہاں سے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بھی جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں اس کا بھی جواب ہو گیا۔ اسماعیل دہلوی ان کے زمانے میں زندہ تھا اور اس کی توبہ مشہور نہ تھی، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اسماعیل دہلوی کے مرنے کے بہت دن بعد پیدا ہوئے ہیں کہ جائے کہ فتویٰ دے، فتویٰ تو اس کے مرنے کے بہت دن بعد دیے ہیں، تو اس عبارت سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ علامہ فضل خیر آبادی کے زمانے میں اس کی توبہ مشہور نہیں تھی، لہذا اس کا معاملہ ضمنی نہیں تھا، قطعی تھا، اس لیے انہوں نے اس پر کفر کا فتویٰ دیا۔ اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جب اس کی توبہ مشہور ہو گئی تو وہ توبہ غلط ہی صحیح مگر کم سے کم ضعیف سے ضعیف احتمال تو خلاف کا پایا گیا، جس کی بنیاد پر کفر کلامی اور قطعی نہ رہا۔ لیکن جو موجودہ دور کے وہابی ہیں ان سے بات چیت کرنے کے بعد صاف ظاہر ہے اسماعیل دہلوی کا معاملہ جو اس نے لکھا ہے اس کے اقوال سے جو کفر ظاہر ہے اسی کے مطابق وہ عقیدہ رکھتے ہیں، لہذا ان کا کفر متعین ہو گیا، جس کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت نے صاف فرمایا مگر اب اتباع و اذناب میں اصلاً کوئی ایسا نہیں جو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر کلامی نہ ہو، ایسا کہ من شک فی کفری
فقد کفر، جو ان کے اقوال ملعونہ پر مطلع ہو کر ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور ایک عبارت جو ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ کی الکوکبۃ الصحابیہ میں بھی ہے، جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے جو ہے تو صاف فرمایا کہ کفر فقہی کے بارے میں بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ کے 9ویں جلد میں باب العقائد میں فرمایا کہ کفر فقہی یعنی جس میں فقہا اور متکلمین کا اختلاف ہو جائے کہ فقہا اسے کفر کہیں متکلمین نہ کہیں، اس شخص پر بھی توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ اسی طرح بہار شریعت کے 9ویں حصے کے آخر میں جو باب المرتد اس میں فرمایا کہ جس شخص کے بارے میں فقہا کا اور متکلمین کے اختلاف ہو اس پر بھی توبہ، تجدید ایمان اور تجدید نکاح کا حکم ہے۔ تو جب کافر فقہی اور کافر کلامی دونوں پر تجدید ایمان، تجدید نکاح کا حکم ہے تو عملاً تو دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا، فرق صرف اعتقاداً اور اذعاناً جو ہے انتظام رہا۔ لہذا جو ہے تو صلح کلی اور غیر مقلدین اسلے کو دینا، کیونکہ کافر فقہی جو ہے تو وہ کم سے کم گمراہ ضرور ہے، اور جب فاسق کے پیچھے نماز جائز نہیں، فاسق کو رہنما بنانا جائز نہیں، فاسق سے مرید ہونا جائز نہیں، تو گمراہ سے مرید ہونا کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو جس طرح کافر سے مرید ہونا جائز نہیں اسی طرح گمراہ سے مرید ہونا جائز نہیں۔ جس طرح کافر کلامی پر توبہ تجدید ایمان کا حکم ہے اسی طرح کافر فقہی پر بھی توبہ تجدید ایمان کا حکم ہے۔ فرق صرف دلیل قطعی اور ظنی کا ہے جو اعتقادی چیز ہے، لیکن عملاً دونوں کا حکم ایک ہے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ جل مجدہ وتم وحکم۔ اگر اس پر صلح کلی یا غیر مقلدین کچھ اور شبہات پیش کریں تو اس کو بھی بھیجیے، اس کا بھی پوسٹ مارٹم کر دیا جائے گا۔